دوستو آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ دوستو بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور وقت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کرنے ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ وقت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنی مشیت یعنی ہتھ درمی اپنے کاموں سے باز نہیں آنے والے ہیں، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ تو دوستو دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے وقت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی مشیت سے تائب نہ ہوئے اور اپنی حرکتوں پر اٹے رہے، اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کی ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 80 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1900 سے 1928 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دا جوئش ڈیاسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا، اور یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یوروپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے جسے گھیٹوس کہا جاتا ہے، مطلب جانوروں کو رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے، لیکن ان کا شر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا، اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں، یہودیوں کو کیا ملا؟ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے کر مار ڈالا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے پھڑک رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ کسی کی بھی ہلاکت یعنی نقصان ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرا تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کی اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی وعید یعنی ناممکن نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ اور آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں، یاد رکھیے آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چال چل رہے ہیں، اتنے ہم گر چکے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ قومیں کیوں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں۔ یاد رہے آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے، کتاب سنت پر عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔